كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں. معاملہ بڑا ہی ہمارا جو ہے عجیب ہی ہے ویسے، کیونکہ ابھی آپ نے نماز پڑھنی ہے. نماز کی رکعت میں آپ اللہ سے مانگتے کیا ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے دے، سیدھے راہ کی رہنمائی کر. دعا یہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی کے دعا کے نتیجے میں نے یہ کتاب تمہیں دی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تمہیں ہدایت چاہیے، تمہارے دل میں طلب پیدا ہو گئی ہے، تو یہ لو کتاب وہ ہدایت ہے جو ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری رہنمائی کے لیے. تو یہ اللہ نے ہماری اس دعا کے نتیجے میں یہ کتاب دی ہے، لیکن دعا ہدایت کے لیے مانگتے ہیں، پڑھتے صرف ثواب کے لیے، اور ہدایت بھی ایسی جو ہر انسان کی سمجھ میں آ جائے. کیوں اتنا ظلم قرآن کے ساتھ ہے؟ کیا یہ ایسا کلام ہے کہ جس کو نہیں سمجھنا چاہیے؟ ایک آدمی آ کے انگلش میں بات کرے، اپنا دوست بیٹھا ہے، کوئی انگریز آ کے جائے یا کوئی سعودی سے عرب آ کے جائے اور آپ کے دوست سے بات کرے عربی میں یا انگلش میں، آپ اسے کیا بول رہے ہو؟ یہ طبعی تقاضا ہے آدمی کی فطرت میں. ذرا بول کیا بولا ہو، جان چھوڑ تیرے کام. ارے ذرا بتا تم صحیح کیا بول رہا ہوں. کیوں؟ مجھ کو سمجھنا ہے وہ کیا بولا، مجھ کو جاننا ہے کیا بولا ہو. تو سنا نا تو نے عربی، سنا نا تو نے، بس ہو گیا نا. بولے نہیں میرے کو سمجھا نہیں. سنا لیکن سنا نہیں. سن کے فائدہ ہے کیا؟ وہ عربی میں لکھ کے دے، دیکھ قال کذا وکذا وکذا لکھ کے دیا اس نے بھی پڑھا، اس کو پڑھنا آتا ہے. عربی تو عربی ہے، تو بولے وہی بولا، بس یہی بولا اس نے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی قرآن کے بارے میں اتنا شوق پیدا ہوا اللہ کے بندے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کسی کا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے. کاش ہم قرآن مجید کے مفہوم کو اور قرآن مجید کے معانی و مطالب کو سمجھ کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. آج اس امت کا المیہ یہی ہے کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم نے بطور رسم قرآن مجید کو اپنایا ہے، رسم کے طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں. افسوس ہم قرآن مجید کی تلاوت پہ ہی مطمئن ہو جاتے ہیں، اس کی ریڈنگ کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے مفہوم کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، مالک کا پیغام ہمارے نام کیا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے اور سننے والے جھوم رہے ہیں، سبحان اللہ پکار رہے ہیں، اور وہ ان آیات پر مشتمل تلاوت کر رہا ہے جن میں عذابوں کا تذکرہ موجود ہے. استغفر اللہ کہنے کا موقع تھا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے. ہمارے نام جو اللہ کا پیغام ہے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. یہ کہتے ہیں کہ بہن نے کوشچن کیا کہ کیا رمضان میں پورا قرآن ناظرہ ختم کر لینا یہ کمال ہے، یا پھر ایک اور شخص ہے جو تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن 15 سپاروں سے آگے نہیں بڑھ پاتا، یہ افضل ہے؟ میری بہن آپ 15 سپاروں کی بات کر رہی ہیں، میں بالکل وثوق اور دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ قرآن عظیم کے ایک رکوع کو اگر آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر اچھی طرح سمجھیں، یہ آپ کے 50 قرآنوں پر بھاری ہے. کہ اللہ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کو چومیں، آنکھوں سے لگائیں، سر پہ رکھیں، صرف عربی عبارت پڑھیں، بچی رخصت ہونے لگے تو اس کے سر پر رکھ کر اس کو رخصت کر دیں، اور باہم جھگڑے ہوں تو اس پہ حلف اٹھائے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی آیات کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں، اپنے عمل کو درست کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں. قرآن کی بڑی مشہور آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا. ذکر کا مطلب اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتے ہو تو قرآن آسان ہے. اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے یاد کرنا ہے تو پھر قرآن کی عربی سمجھنا، تفسیر سمجھنا، یاد کرنا، تجوید پڑھنا، قرآن کو ریگولرلی پڑھنا، وہ سب آسان ہو جائے گا تمہارے لیے. تمہاری بس ایک نیت ہونے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، بس باقی سب آسان ہو جائے گا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر کوئی بھی ہے
جو تھوڑی سی ایفرٹ تھوڑی سی کوشش کر کے ذکر کر لے. مدکر کے معنی نکلتے ہیں صرف میں کہ یہ سب سے ایزی ورژن ہے اس لفظ کا کہ کوئی کم از کم لیسٹ سب سے اقل کوشش جو کر لے, سب سے لیسٹ بٹ کوشش کر لے, اس کو مدکر کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چیلنج ایشو کیا ہے, میں نے تو قرآن کو ایزی کر دیا, میں نے قرآن کو آسان بنا دیا, تم میں سے کوئی سب سے کم کوشش کرنے کو تیار ہے بھی کہ نہیں؟ جب قرآن سمجھ میں آئے گا تو گویا ایسا ہوگا کہ اندھیری رات میں ہم جا رہے ہیں, جنگل ہے اور سناٹا ہے اور وہاں راستہ بالکل نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن ہمارے ہاتھ میں ٹارچ ہے, اس ٹارچ کو ہم روشن کر کے آرام سے چل رہے ہیں. پوری زندگی میں قدم قدم پر شیطان اور نفس کی جو بھٹکانے کی کوششیں ہیں, بہکانے کی کوششیں ہیں, اور ہم ہر طرف سے اس کی زد میں یلغار میں ہیں, تو ایسے نازک حالات میں قرآن کی رہنمائی, قرآن کی روشنی ہماری قدم قدم پر مدد کرے گی. قرآن کی دعوت کا اظہار ہوئے ہیں, ہم متحد و متفق طور ہوئے ہیں, تعمیر جہاں کے لیے تیار ہوئے ہیں, وابستہ ہے اللہ سے وابستہ ہوئے ہیں, قرآن کی دعوت کا اظہار ہوئے ہیں.